سبق نمبر 18 باب الاخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے اور آپ سبق بھی یاد کرتی رہیں۔ بیٹا ہم لوگ حقوق کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کل حقوق کی 2 قسمیں پڑھی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور پھر ہم نے حقوق العباد میں سے عام جو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جو حق ہے وہ پڑھا تھا، حق ادا کرنے والا اور حق نہ ادا کرنے والے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ تمام رشتے ہیں جو ان میں سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، دل سے ان کی عزت کی جائے، ان سے سچی محبت رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کما ربیانی صغیرہ تک کی آیت ہے۔ ترجمہ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب سے کرنا، عز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہنا اور ان کے حق میں دعا کرنا۔ دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، پالا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، جیسے کہ آیت میں بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ نے حق بیان کیا وہ والدین کا ہے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ رشتے جو ہیں ان میں سب سے جو پہلا رشتہ، سب سے مقدم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دی۔ ماں باپ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ سر ایک شخص نے آپ سے پوچھا ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت ہیں اور دوزخ ہیں، یعنی اگر خدمت کرو گے تو جنت کماؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو دوزخ کماؤ گے۔ یعنی خدمت کر لو گے تو جنت ہے، نہ کرو گے تو جہنم اپنے لیے خود ہی تیار کر رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پر افسوس، 100 بار افسوس ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے بڑے گناہ 3 ہیں: اللہ کا شریک ماننا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، جھوٹی گواہی دینا۔ لہٰذا آپ کا فرض ہے کہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ان کی شان میں بھولے سے بھی کوئی بے ادبی نہ کریں۔ اگر ان کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس وقت خاموش ہو جائیں، بعد میں جب ان کا موڈ دیکھ کے آپ ان سے بات کر لیں۔ جب وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہوں، کچھ کہہ رہے ہوں، اس وقت آگے سے آپ بحث مت کریں۔ اور اگر ماں باپ مسلمان نہ ہوں، ان کا کوئی اور مذہب ہو، تب بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ دین اور مذہب تو اللہ کا حق ہے، اس میں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کا حق پہلا ہے۔ باقی دنیا کے کام کاج اور رہن سہن میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، مذہب کے بدلنے سے ان کا جو احسان ہے وہ جو انہوں نے ہم پر کیا وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی ہر حال میں خدمت کرنی ہے۔ قرب قیامت جیسے آج کل حالات ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدتمیزیاں،
عام ہو جائیں گی، تو آپ نے اس سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کا دل دکھے۔ ماں کی خدمت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا پھر کس کی؟ آپ نے فرمایا ماں کی۔ پھر پوچھا تیسری مرتبہ، پھر آپ نے وہی جواب دیا ماں کی۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا پھر آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں کس کی خدمت کروں؟ پھر آپ نے فرمایا باپ کی۔ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا خوف تو دل میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے باپ کا ادب بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ ماں کی خدمت اور ماں کے ادب و تعظیم میں بے پرواہی سے کام لیا جاتا ہے، حالانکہ ماں بچے کے لیے بہت تکلیف اٹھاتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ ماں کے ادب اور ماں کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، بلکہ ماں کی خدمت کو اول درجہ دیا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنا ہم پر کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے، ہماری وجہ سے ان پر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی ان کو پریشانی نہ ہو۔ رزق اور عمر میں اضافے کا نبوی نسخہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صرف اچھا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رزق میں بھی کشادگی ہوگی اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی میرے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اسے توڑتا ہے وہ مجھ سے تعلق توڑتا ہے، اور جو اس سے جوڑتا ہے وہ مجھ سے تعلق جوڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی برا سلوک بھی کرتا ہے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ استاد کے حقوق، استاد بھی ماں باپ کے برابر ہیں، وہ آپ کو علم پڑھاتے ہیں، بھلے برے کا فرض سکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ جو بچے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں ان کو استاد بھی دل سے چاہتے ہیں اور شوق سے پڑھاتے ہیں، اور ایسے بچوں کے لیے خود بخود دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایسے بچے آگے چل کر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور ان کا نام دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ آپ نے خلیفہ ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ بچپن میں ان کا شوق تھا کہ اپنے استاد کی خدمت کریں۔ جب استاد وضو کرتے تو وہ جلدی سے لوٹا لے لیتے، ان کو وضو کرواتے، ادب سے استاد کے پاس کھڑے ہوا کرتے اور پانی ڈالتے رہتے۔ بات یہ کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جس کے دل میں علم کی عزت ہوتی ہے، اور جو علم کی عزت کرتا ہے وہ اپنے استاد کی بھی عزت کرتا ہے۔ یعنی اگر استاد کی عزت ہے تو علم کی عزت ہے، علم کی عزت ہے تو استاد کی عزت ہے، کیونکہ علم ہمیں کس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے؟ استاد کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے استاد کی ہم عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، جو ہم سے سیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں بآسانی سمجھ آ جائے گا، ہم سیکھ لیں گے۔ رشتہ داروں اور بزرگوں کے حقوق، ماں باپ کی طرح دوسرے رشتہ داروں کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی نیکی ہے کہ باپ کے ملنے والوں کا ادب کرو اور ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں کیا کروں جو یہ گناہ معاف ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، زندہ ہیں۔ فرمایا، خالہ کی خدمت کرو۔ مطلب یہ کہ جس طرح ماں باپ کا ادب اور ماں کی خدمت کا ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، ایسے ہی خالہ کی خدمت بھی ثواب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نسب نامہ یاد رکھو، اپنے رشتے داروں کو جان سکو اور ان کی خدمت کر سکو، کیونکہ رشتہ داروں کی خدمت سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، روزی میں زیادتی ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو ملنا پسند نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہمارے آپس میں محبت نہیں ہے، ہماری روزی میں زیادتی نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں کو
اگر ہمارے سے کوئی اچھا سلوک نہیں بھی کر رہا تب بھی ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یاد رکھیے ہر ایک بڑے بوڑھے کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا اللہ اس کو بڑھاپے میں عزت دے گا، اور جو بوڑھوں کی خدمت کرے گا اس کے بڑھاپے میں لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ترجمہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی پیار، محبت، شفقت سے رہنا ہے، چھوٹوں کی پٹائی نہیں کرتے رہنا، اور بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی آپ نے نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، سبق کو یاد کرنا ہے، اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔